وہ سورہ الماعون وہ تو پوری کی پوری صورت ہی اس کے اوپر ہے. پہلی آیت یہ ارایت الذی یکذب بالدین، یہاں یہ تھا نا. میں پھر عرض کر دوں، ہاں یہ سورہ مدثر کی طرف جو آیت تھی لم نکو من المصلین لم نکو نطعم المسکین، یہ تھی. اور اس کے بعد ہے وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اس طرح سے ہم تکذیب کیا کر جھٹلایا کرتے تھے اپنے اس دعوے کو کہ ہم مانتے ہیں قیامت کو. تکذیب دین ہے وہاں. یہاں اس صورت کی ابتدائی ہوتی ہے ارایت الذی یکذب بالدین. تم نے اس کی حالت پہ بھی غور کیا جو الدین کے دعوے کی تکذیب کرتا ہے. الدین ہوتا ہے یہ مقافات عمل، ہر عمل کا جو نتیجہ مرتب ہونے والا قانون ہے وہ الدین ہے. اس کی خدا کے قانون مقافات عمل کی تکذیب کفر نہیں ہے کہ انکار کرتا ہے، وہ تو ہے کہ میں مانتا ہی نہیں. تکذیب یہ ہے کہ کہتا تو ہے کہ میں مانتا ہوں، عملاً اس کے خلاف کرتا ہے. یہ ہوتا ہے اپنے دعوے کو آپ جھٹلانا. فذالک الذی، کون ہے یہ لوگ؟ یدعو الیتیم، جو تنہا رہ جاتا ہے معاشرے میں اس کو دھکے دیتا ہے. سنتے جائیے کون ہے تکذیب دین کرنے والا. ولا یحض علی طعام المسکین، جو حرکت رک جاتی ہے جس شخص کی اور معذور ہو جاتا ہے، ضروریات زندگی اپنی پیدا نہیں کر سکتا، اس کی ضروریات مہیا کرنے کے لیے نہ خود کرتا ہے نہ کسی دوسرے سے کہتا ہے. تکذیب دین کرنے والے. اور آگے ہے عزیزان من فویل للمصلین، تباہی ہے اس قسم کے نمازیوں پہ. میں ترجمہ اگر کروں مسلین کا، اور یہاں تیسری دفعہ وہ لفظ آ گیا مسلین. تباہی ہے ان مسلین پر. کون سے ہیں یہ مسلین؟ الذین هم عن صلاتہم ساہون، یہ وہ مسلین ہیں کہ جو صلاۃ کے مقصد سے بے خبر. مقصد سے یہ نہیں کہ یہ نماز پڑھتے نہیں ہیں. اگلی آیت میں ہے کہ الذین هم یراؤون، وہ جو نقل و حرکت ہے نا جو دیکھی جا سکتی ہے قیام میں، رکوع میں، سجدے میں، یہ میں، اس میں تو بڑے پکے ہوتے ہیں. لیکن جو مقصد ہے اس سب کا، اس مقصد کو بھولے ہوئے ہوتے ہیں. تو گویا دو چیزیں ہو گئیں. ایک تو یہ جو ہے ارکان و تعدیل نماز کے، رکوع، سجود، وہ حرکات جو دیکھی جا سکتی ہیں ان پہ تو یہ پورے اترتے ہیں. اور جو اس کا مقصد تھا اس سب کچھ کا، اس کو بھولے ہوئے ہیں. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتہم ساہون الذین هم یراؤون. یہاں تک وہ سمجھتے ہیں کہ نماز ہو گئی میری بھائی، رکوع ٹھیک ہو گیا، سجدہ ٹھیک ہو گیا. آج کل تو وہ ٹی وی کے اوپر بھی دکھاتے ہیں، وضو کرنا بھی بتاتے ہیں، پھر وہ نماز کی یہ ساری چیزیں بھی دکھاتے ہیں. یراؤن. اور مقصد کیا تھا جس کو بھولے ہوئے ہیں بھلا کے؟ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، رزق کے اس چشمے کو جسے بہتے پانی کی طرح جانا چاہیے تھا ہارے کے گھر کے سامنے سے بند لگا کے اپنے لیے روک لیتے ہیں. وَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، کہاں مسلین کا؟ اب سوچ لیجئے عزیزان من، میں اپنی طرف سے تو کچھ نہیں کہہ رہا. قرآن میں یہی مقام ہے 3 جہاں مسلین کا لفظ آیا ہے. کتنا تعلق ہے اس کا معیشت کے نظام کے ساتھ. اس صلاۃ کا نظام ہی یہ ہے کہ کوئی فرد رات کو بھوکا نہ سوئے معاشرے میں. یہی ایتاء زکوٰۃ ہے، ان کو سامان نشو و نما بہم پہنچایا جائے. یہ ہیں وہ حقیقی مسلین. صلاۃ کے معنی ہی ہوتے ہیں کہ کسی کے پیچھے پیچھے مسلسل چلتے چلے جانا، اتباع کیے چلے جانا، اطاعت کیے چلے جانا قوانین خداوندی کی. اس میں ایک چیز یہ بھی ہے جس کو ہم یہ صلاۃ کا قیام و سجود اور رکوع کہتے ہیں. یہ تو نفسیاتی طور پہ اپنے آپ کو اس مقصد کے تیار کرنے کے لیے یہ کچھ کیا جاتا ہے. مقصد تو یہ بتایا قرآن نے. مسلین وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، وہ کہتا ہے جہنم میں کیوں آئے، ہم مسلین نہیں تھے جی. بھئی
کیا نہیں تھے، کیا بات ذرا کھل کے کہو نا. تو جی وہ کھل کے کہنے کی تو بات نہیں ہے، بات تو یہ تھی کہ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، معذوروں کی ضروریات زندگی پورے کرنے کا انتظام نہیں ہوا کرتے تھے، یہ کیا کرتے تھے. تو کہیں تم کہیں جنگلوں میں رہتے تھے، اجروں میں رہتے، کہنے لگے جی نہیں یہ تو بات تو نہیں. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہم باتیں بڑی کیا کرتے تھے، سٹیٹمنٹس بڑے ایشو کیا کرتے تھے، تقریریں بڑی کیا کرتے تھے، سیمینار مقرر کیا کرتے تھے، مناظرے ہوتے تھے، مذکورین ہوتی تھی، بہت لمبی چوڑی باتیں کیا کرتے تھے. نظام معیشت، نظام معاشرت، اسلامی نظام، اسلامی شریعت، بڑی باتیں کیا کرتے تھے. کیا عجیب چیز، ہم مسلین نہیں تھے، ہم صرف باتیں کیا کرتے تھے. ہم نماز کی حرکات و سکنات تک سمجھتے تھے کہ نماز ہو گئی ہمارے ہاں کی. ہم یہ نہیں دیکھتے تھے کہ رات کو کوئی بھوکا بھی سویا ہے یا نہیں سویا. سب یہاں ہے وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، یوں ہم اپنے اس دعوے کو کہ ہم خدا کے ایمان پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، ہم عملاً اس کی تکذیب کیا کرتے تھے. کہتے تھے حتیٰ اتانا الیقین، تاکہ اب یہ یقین وہ شے ہوتی ہے جو اس طرح سے سامنے آ جائے کہ اس سے انکار نہ کیا جا سکے. عام طور پہ تو کہتے ہیں کہ تاکہ کہ موت نہ آ گئی ہم پہ، بلکہ یہ نہیں، میں کہتا ہوں صرف موت ہی کیوں کہ تاکہ ہمارے اس غلط نظام کا نتیجہ ہمارے سامنے نہ آ گیا. وہاں ہے یہ چیز کہ جب نتیجہ سامنے آتا تھا ان قوموں کے متعلق تو یہ پکارتے تھے اس وقت کہ ہم ایمان لائے خدا کے اس قانون پر، ہم اس کے بعد وعدہ کرتے ہیں کہ اس وقت کہا جائے گا جیسے فرعون نے ڈوبتے ہوئے کہا تھا کہ میں ایمان لاتا ہوں رب موسیٰ و ہارون پہ، اور وہاں سے پھٹکار پڑی تھی کہ الان موت سامنے آئی تو اب تمہیں یاد آیا. اب ایمان کوئی فائدہ نہیں دے سکتا، کیونکہ ایمان کے معنی ہے صحیح بات کی طرف آ کے اس کے اوپر عمل کرنا، اور جب اس کے اوپر عمل کرنے کا وقت ہی باقی نہ رہے موت میں تو وہ ایمان فائدہ کیا دے سکتا ہے. حتی اتانا الیقین فما تنفعهم شفاعۃ الشافعین. میں جہاں یہ چیز آئی تھی شفاعت کا مسئلہ میں اس پہ تفصیل سے بیان کر چکا ہوا ہوں. اس کے معنی یہی ہوتے ہیں کسی کی حمایت میں کھڑے ہو جانا، کسی کے لیے صحیح گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو جانا. یہ سفارش کرنا نہیں اس کے معنی ہوتے. جو ہے سفارش تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں کا جو غلط نظام ہوتا ہے، بدترین چیز جو کہنی جو ہو وہ یہ ہوتا ہے کہ سب ایتھے تے کام ہی ان سفارش نال چلتا ہے. یعنی آپ سوچئے کہ یہ تو ہم روز کہتے ہیں کہ میاں اتنے درخواست دیتی ہو حاجی دیتی، میاں کچھ سفارش کا بھی کام کیتا ہے گئی. یہ دو ہی چیزیں ہوں رہ گئی ہیں نا بھائی، ایک تھلے وہ پہیے لائے نے چاندی دے تو دوئی گالے پہ کوئی سفارش بھی پہنچائی ہو. یعنی بدترین کوئی چیز نظام کی جو ہے وہ سفارش کی ہوتی ہے. اور عزیزان من سوچئے کہ ہم خدا کے ہاں کے نظام میں ہم یہ کہتے ہیں کہ سفارش وہاں ہوگی تو پھر چھٹکارا ملے گا. یہاں کے نظام میں بدترین چیز جو ہے معاذ اللہ وہ خدا کی طرف ہم منسوب کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے ہیں. جس رسول نے اپنی بیٹی سے اور پھوپھی سے کہہ دیا تھا مرتے وقت کہ دیکھنا بیٹیو، خدا کے ہاں تمہیں رسول کا رشتہ دار ہونا کچھ کام نہیں دے سکے گا، تمہارے اعمال ہوں گے جس کے مطابق فیصلہ ہوگا. وہاں سفارش کا تعلق کیا؟ اس کے معنی ہوتے ہیں سچائی میں جیسے عدالت میں کوئی اس کے معنی گواہی شہادت کے معنی ہوتے ہیں. سچی گواہی دینے والا جس طرح کسی مظلوم کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے نا عدالت میں، یہ وہ چیز ہوتی ہے. کہا کہ یہ اس وقت ان کے ساتھ کسی کا کھڑے ہو جانا وہ بھی کچھ کام نہیں دے گا. جب نتائج آ جاتے ہیں غلط نظام کے تو پھر نہ کیرا منزلت باشد نہ میرا، پھر تو سب اس سیلاب کے اندر ڈوبتے ہوئے چلے جاتے ہیں. فما لہم عن التذکرۃ معرضین. اب سارا کچھ کہنے کے بعد کہا کہ دیکھو تو صحیح، اس قسم کی نصیحت آمیز باتوں سے منہ پھیرنے والوں سے پوچھو تمہیں کیا ہو گیا ہے. کیا بات ہے وہ جو ہمارے ہاں کہتے ہو تیری کیوں مات ماری گئی ہے بات.